السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ میرے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبر پر گزر۔ قمیل رحمہ اللہ ایک شخص ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا۔ وہ جنگل میں پہنچے، پھر ایک مقبرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے مقبرہ والو، اے بوسیدگی والو، اے وحشت اور تنہائی والو، کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد ہمارے اموال تقسیم ہو گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے۔ یہ تو ہماری خبر ہے، کچھ اپنی تو کہو۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، قمیل، اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی اور یہ بول سکتے تو یہ لوگ جواب میں یہ کہتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ یہ فرمایا اور پھر رونے لگے اور فرمایا، اے قمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت بات معلوم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبر پر گزر۔ قمیل رحمہ اللہ ایک شخص ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا۔ وہ جنگل میں پہنچے، پھر ایک مقبرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے مقبرہ والو، اے بوسیدگی والو، اے وحشت اور تنہائی والو، کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد اموال تقسیم ہو گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے۔ یہ تو ہماری خبر ہے، کچھ اپنی تو کہو۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، قمیل، اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی اور یہ بول سکتے تو یہ لوگ جواب میں یہ کہتے بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ یہ فرمایا اور پھر رونے لگے اور فرمایا، اے قمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت بات معلوم ہو جاتی ہے۔ فائدہ میں لکھتے ہیں، یعنی آدمی جو کچھ اچھا یا برا کام کرتا ہے وہ اس کی قبر میں محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ صندوق میں۔ متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ نیک اعمال اچھے آدمی کی صورت میں ہوتے ہیں جو میت کے جی بہلانے اور انس پیدا کرنے کے لیے رہتا ہے اور اس کی دلداری کرتا ہے، اور برے اعمال بری صورت میں بدبودار بن کر آتے ہیں اور جو اور بھی اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آدمی کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں: اس کا مال، جیسا کہ عرب میں دستور تھا کہ اس کے رشتہ دار اور اعمال، 2 چیزیں، مال اور رشتہ دار، دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری مثال اور تمہاری اہل و عیال اور مال و اعمال کی مثال کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت فرمانے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے 3 بھائی ہوں اور وہ مرنے لگے۔ اس وقت ایک بھائی کو وہ بلائے اور پوچھے کہ بھائی، تجھے میرا حال معلوم ہے، مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اس وقت تو میری کیا مدد کرے گا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ تیری تیمارداری کروں گا، علاج کروں گا، ہر قسم کی خدمت کروں گا، اور جب تو مر جائے گا تو نہلاؤں گا، کفن پہناؤں گا، کندھے پر اٹھا کر لے جاؤں گا، اور دفن کے بعد تیرا ذکر خیر کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھائی تو اہل و عیال ہیں۔ پھر دوسرے بھائی سے یہی سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا تیرا واسطہ زندگی کا ہے،
جب تو مر جاوے گا تو میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا، یہ بھائی مال ہے۔ پھر وہ تیسرے بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قبر میں تیرا ساتھی ہوں، وحشت کی جگہ تیرا دل بہلانے والا ہوں، جب تیرا حساب کتاب ہونے لگے گا تو نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو جھکاؤں گا۔ یہ بھائی عمل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بتلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بھائی کارآمد ہے، پہلے دونوں تو بے فائدہ ہی رہے۔ دوستو، یہ تھے ہمارے اکابرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلیفہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان کے رتبے اور مقام کا کون مقابلہ کرے، لیکن اس کے باوجود بھی قبر کو یاد رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی قبر کے لیے روتے ہیں۔ تو آج ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان کو اپنا کہنے والے ہیں، تو ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کتنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنی زندگی میں اپنا کر چل رہے ہیں اور کتنا ان کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ ہمارا قول و فعل کچھ اور ہے، جبکہ ان اکابرین، ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول و فعل ایک تھا۔ یہ ہمیشہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے سرگرم رہتے تھے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تھاٹ آف لرننگ کو۔ انشاءاللہ تعالی آگے بھی آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی باتیں اور حکایات سننے کو ملیں گی۔